ایک طرف آگ دوسری طرف برفباری، امریکہ شدید موسمی حالات سے متاثر، امریکہ کی 7 ریاستیں شدید برفباری سے منجمد۔ ٹیکساس سے ٹینیسی تک برف کی تہ جم گئی۔ طوفان پر سے اب تک 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو چکے۔ کئی سڑکیں تاحال بند، ریلویز کا نظام بھی درہم برہم، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ محکمہ موسمیات نے مزید برفباری کی پیشگوئی کر دی۔ 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ برطانیہ بھی برفانی طوفان کی زد میں 2 افراد ہلاک۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹرینوں اور بسوں کا نظام متاثر، لوگ گھروں میں محصور۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے کچھ حصوں میں مزید برفباری کا الرٹ۔ ٹیکس رجیم کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری اپنا ایک انتہائی تیز رفتاری سے نہیں آ سکتی۔ 400 بلین کا گیپ ہے بٹوین ہمارے جو ہدف ہے اور جو ہم نے ابھی تک ریسیو کیا ہے۔ یہ ٹیکس سلیبز ہمیں کم کرنے ہوں گے، وہ انشاءاللہ وقت بہت جلد آئے گا کہ ہم ٹیکس سلیب اکراس دا بورڈ کریں گے۔ اس سے چوری کا انسینٹیو بھی کم ہوگا، اس سے سرمایہ کار حوصلہ آگے بڑھائے گا، باہر سے اپنے سرمایہ لے کے پاکستان آئے گا اینڈ سو آن سو فورتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس سلیب میں کمی لانے کا عندیہ، کہا ہمارا ٹیکس نظام کاروبار چلنے نہیں دے رہا، موجودہ ٹیکس سسٹم کے تحت بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آ سکتی، ہمیں ٹیکس سلیب کم کرنا ہوں گے۔ ٹیکس ہدف اور وصولی میں 400 ارب روپے کا گیپ ہے، گیپ ختم کرنے پر ایف بی آر کو انعام دیں گے۔ سالانہ 4000 ارب روپیہ ملی بھگت سے کھایا جا رہا ہے، جسے ختم کریں گے۔ معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ کراچی میں تقاریب سے خطاب میں شرح سود 6% پر لائے جانے کی خواہش۔ وزیر اعظم نے کراچی پورٹ پر فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا، کہا کسٹمز میں انسانی مداخلت کم ہونے سے چوری میں کمی آئے گی۔ حکام کی وزیر اعظم کو نئے سسٹم سے متعلق بریفنگ، بتایا کہ کلیئرنس کا عمل بھی 107 گھنٹے سے کم ہو کر 19 گھنٹے پر آ گیا ہے۔ نظام سے متعلق شکایات بھی 80% کم ہو گئیں۔ وزیر اعظم سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کے گھر بھی گئے۔ شہباز شریف دورہ کراچی مکمل کر کے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ آئی ایم ایف نے بجلی سپلائی پر سیلز ٹیکس کم کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے موجودہ کریڈٹ پیکج کے تحت متفقہ ٹیکس شرح میں تبدیلی نہ کرنے کی تاکید کر دی۔ پاکستان نے بجلی بلوں پر گوڈز اینڈ سروسز سیلز ٹیکس کی 18% شرح لاگو کر رکھی ہے۔ فیول اور یونٹس پر بلوں میں دوہرا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ آئندہ پیکج قسط کی ادائیگی بھی کیپٹیو پاور پلانٹ شعبے پر لیوی لگانے سے مشروط کر دی۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں۔ تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے۔ خان صاحب نے یہ بھی کنسیشن کی ہے کہ ملاقات کمیٹی کی نہیں بھی ہوتی تو ایک میٹنگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آئندہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے اور دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے۔ آج اسپیکر کو اجلاس بلانے کا کہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے اسپیکر ایاز صادق کو کہہ دیا ہے ہمارے مطالبات میٹنگ منٹس میں شامل کر لیں۔ حکومتی وزراء اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے حکومت کو کٹ پتلی قرار دے دیا، کہا تحریک انصاف مذاکرات ڈیل کے لیے نہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا نہ میرا مینڈیٹ ہے اور نہ ہی ذمہ داری۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ ان کا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کہے کہ مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو تجویز پر غور کے لیے تیار ہوں۔ میرا بیرون ملک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں میٹنگ کا انتظام نہیں کر سکتا۔ جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی تو فوری میٹنگ کا اہتمام کر دوں گا۔ سندھ حکومت کا بے روزگار نوجوانوں کو آسان اقساط پر ای وی ٹیکسی دینے کا فیصلہ۔ کراچی میں ای وی ٹیکس اسمبلی کرنے والی کمپنی کے حکام کی شرجیل نام میمن سے ملاقات، ماحول دوست ای وی ٹیکسی سے متعلق بریفنگ دی۔ سینئر صوبائی وزیر نے سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی، کہا وہ چاہتے ہیں بے روزگار شہری پائیدار انداز میں اپنی روزی کما سکیں۔
کراچی میں ایس ایس پی آپریشن سی ٹی ڈی عرفان بہادر کو اضافی چارج سونپ دیا گیا. نئے آفیسر کی تعیناتی تک ایس ایس پی عرفان بہادر سی ٹی ڈی انٹیلیجنس ونگ ہوں گے. گزشتہ روز آئی جی پولیس نے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کیس کے باعث انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کو عہدے سے ہٹا دیا تھا. ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی صارفین کی پریشانی ختم نہ ہو سکی. فری لانسرز اور سافٹ ویئر ڈیولپرز کا گھنٹوں کا کام ہفتوں پر چلا گیا. طلبہ کی پریشانی بھی برقرار ہے. ادھر پی ٹی اے کی تحقیقات میں مزید نکات سامنے آ گئے. رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ میں خلل کے دوران وی پی این کا استعمال کئی گنا بڑھا. وی پی این کے زیادہ استعمال سے انٹرنیٹ مزید سست ہوا. وی پی اینز مقامی سی ڈی اینز کو نظر انداز کرتے ہیں جس سے انٹرنیٹ انفراسٹرکچر پر دباؤ بڑھ جاتا ہے. وی پی اینز کے استعمال سے ہر میگا بائٹس کا خرچ $1 ہوتا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے. ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا آگے جائیں جہاں پہ سنو فال کل ہوئی تھی اور ہمیں اور اچھے ویوز ملیں. ہم نے لائیو برفباری دیکھی لائف میں فرسٹ ٹائم. سو اب بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے, بڑی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور تھوڑی سردی ہے. اتنا مزہ مجھے آ رہا ہے یہاں پہ, اور پہلی سال 9 کی جو یہ برف باری ہم لوگ خوش نصیب ہیں جو ہمیں 2 دن پہلے اور آج یہاں پہ شوگران کے اندر نصیب ہوئی. بالائی علاقوں میں برف باری رکنے کے بعد دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی. سیاح موسم سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونے لگے. ایبٹ آباد, گلیات, مانسہرہ سیاحتی مقام شوگرہ میں دلکش اور دل فریب مناظر. سیاحوں نے برف پر خوب موج مستیاں کی. قلعت میں 2 روز کی بارش اور برف باری کے بعد خون جما دینے والی سردی. سائبیرین ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. لہا -13 درجہ حرارت کے ساتھ سرد ترین مقام قرار. ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کے ڈیرے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پارہ 11 ڈگری ریکارڈ. مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں درجہ حرارت -1 ریکارڈ کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا دورہ ایران. مشہد میں گورنر جنرل خراسان سے ملاقات کی. پاکستان ایران کے درمیان مذہبی سیاحت, تعلیم اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال. گورنر پنجاب نے کہا کہ 2 طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے کاروباری وفود کے تبادلے ہونے چاہئیں. مشہد اور لاہور میں تجارتی نمائشوں کا مشورہ بھی دیا. اشمنی کیس ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشان کن. امریکی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. صدارتی استثنا کی بنیاد پر کیس میں جمعے کو سنائی جانے والی ممکنہ سزا کو روکنے کا مطالبہ. نیو یارک کی عدالت کے جج جوان مرچنٹ سزا سنانے کی درخواست مسترد کر چکے ہیں. اطالوی خاتون صحافی سیسیلیا سالہ ایرانی جیل سے رہا. سیسیلیا کو گزشتہ ماہ تہران سے قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا. اطالوی وزیر اعظم آفس کے مطابق سفارتی چینلز کے ذریعے دن رات کوششوں کے بعد خاتون صحافی کو رہائی ملی. دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں کی فہرست میں سنگاپور کی ٹاپ پوزیشن. سنگاپور کے شہریوں کو 227 میں سے 195 ممالک میں ویزا فری رسائی حاصل. جاپان کا پاسپورٹ پر 193 ممالک کے ساتھ دوسرے اور یورپی یونین کے رکن ممالک فرانس, جرمنی, اٹلی اور اسپین تیسرے نمبر پر ہیں. پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر 103واں ہے جسے 33 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل ہے.